शौहर ने मेरे माँ बाप को दोपहर के खाने पर बुलाया और 7 किस्म के खाने बनाए। मैं दिल में दुआ करने लगी, अल्लाह सबको ऐसा शौहर दे। मेरे माँ बाप आए तो उसने उन्हें झुककर सलाम किया। हम सब ने मिलकर खाना खाया। जब शाम को वो जाने लगे तो मेरे शौहर ने मेरे हाथ पर तलाकनामा रखा और मेरे बाप को कहा, अपनी बेटी को साथ ले जाएं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। मेरी माँ ने तलाक की वजह पूछी तो मेरा शौहर मेरी माँ को अपने कमरे में ले गया। कुछ देर बाद माँ बाहर आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने खींचकर मुझे थप्पड़ मारा और कहा, आज तेरी वजह से मेरा सर शर्म से झुक गया है, क्योंकि मेरा नाम आयशा था। और अगर मैं अपनी जिंदगी के उन दिनों को याद करूं जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मुझे आज भी अपनी वो सोच याद आती है जिसने मेरे माँ बाप को कई साल तक परेशान किए रखा था। मैं अपने खानदान की खूबसूरत लड़की समझी जाती थी। बचपन से ही लोग मेरी खूबसूरती की तारीफ करते आए थे। मेरी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे घने बाल, साफ रंगत और बात बात करने का अंदाज सबको पसंद आता था। शादी की उम्र को पहुंची तो मेरे घर रिश्तों की आमद शुरू हो गई। मेरी माँ हर आने वाले रिश्ते को उम्मीद की नजरों से देखती और मेरे वालिद भी खामोशी से लड़की और उसके खानदान के बारे में मालूमात लेते, लेकिन मैं हर बार कोई न कोई वजह निकाल कर इनकार कर देती। कभी मुझे लड़का पसंद ना आता, कभी उसका घर छोटा लगता, कभी मुझे उसकी मुलाजमत मामूली महसूस होती और कभी मुझे लगता कि इस खानदान में वो आसाइशें नहीं जिनकी मैं आदी थी। हकीकत ये थी कि मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत गरूर हो चुका था। मैं समझती थी कि मुझे हर हाल में अपनी पसंद का शौहर मिलेगा और चूंकि मेरे खानदान में कई लड़के मुझे पसंद करते थे, इसलिए मुझे यकीन था कि मेरी शादी किसी बड़े और दौलतमंद घर में ही होगी। मेरे माँ बाप कई मर्तबा मुझे समझाते कि बेटी, शादी सिर्फ दौलत और खूबसूरती देखकर नहीं की जाती। इंसान का किरदार और उसकी नीयत और उसका बर्ताव ज्यादा अहम होता है। मगर उस वक्त मुझे उनकी बातें पुरानी सोच लगती थी। मैं अपनी दुनिया में खुश थी और मुझे लगता था कि मैं जो चाहूंगी वो मुझे जरूर मिल जाएगा। हमारे खानदान में 3 अच्छे रिश्ते आए थे। मैंने तीनों को ठुकरा दिया था। पहले रिश्ते में लड़का अपना कारोबार करता था मगर मुझे उसकी गाड़ी पसंद नहीं आई। दूसरे लड़के का अपना घर था मगर उसकी मुलाजमत मुझे मामूली महसूस हुई। और तीसरे रिश्ते में लड़का तालीम याफ्ता और शरीफ था मगर मुझे लगा कि उसके घर में वो शान शौकत नहीं जो मैं चाहती हूँ। हर बार मेरे इनकार के बाद मेरी माँ का चेहरा उतर जाता और वालिद खामोश हो जाते, लेकिन मैं अपने फैसले पर कायम रहती। एक दिन मेरी माँ ने कदरे सख्त लहजे में कहा, आयशा, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैंने साफ जवाब दिया कि मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो दौलतमंद हो, सरकारी जॉब करता हो, जिसके पास गाड़ी हो, बंगला हो और जिंदगी गुजारने के लिए हर सहूलत मौजूद हो। मेरी माँ ने हैरत से मेरी तरफ देखा और कहा, अगर वो तुम्हें इज्जत और मोहब्बत ना दे तो फिर इन चीजों का क्या फायदा होगा? मैंने हंसकर जवाब दिया कि जो इंसान दौलतमंद होगा वो मुझे आराम भी देगा और इज्जत भी। आखिर मैं क्यों किसी मामूली जिंदगी के लिए अपनी खूबसूरती और जवानी कुर्बान कर दूं? मेरी बात सुनकर माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने उसकी आंखों में छुपी परेशानी नहीं देखी, या शायद देखना ही नहीं चाहती थी। वक्त गुजरता रहा और मेरे वालिदैन की फिक्र बढ़ती गई। घर के रिश्तेदार भी बातें करने लगे। कुछ औरतें मेरी माँ से कहती कि लड़की को इतना ना चुनो, आखिर उम्र निकल जाएगी, मगर मेरी माँ हर बार खामोश हो जाती। वो जानती थी कि मैं अपनी जिद पर कायम हूँ। फिर एक दिन हमारे घर एक ऐसा रिश्ता आया जिसने मेरी तमाम शिकायत एक ही लम्हे में खत्म कर दी। लड़के का ताल्लुक हमारे खानदान से नहीं था, लेकिन उसके बारे में जो मालूमात मेरे वालिद ने हासिल की वो सुनकर मुझे पहली बार लगा कि शायद मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। लड़का सरकारी मुलाजमत करता था, अच्छी पोस्ट पर था, उसकी अपनी गाड़ी थी, शहर के अच्छे इलाके में खूबसूरत बंगला था। घर में इज्जत और आसाइश की कोई कमी नहीं थी। खानदान भी शरीफ था और पढ़े लिखे लोगों पर मुश्तमिल था। जब मेरी माँ ने मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया तो मैंने पहली मर्तबा फौरन इनकार नहीं किया, बल्कि खामोशी से तमाम तफसीलात सुनी। मेरे वालिद ने बताया कि लड़का नरम मिजाज है, अपनी मुलाजमत में अच्छा मकाम रखता है
اپنے والدین کا فرما بردار ہے اور اپنی زندگی کو بہت سلیقے سے چلاتا ہے۔ میں اندر ہی اندر خوش ہونے لگی۔ پھر ایک بات سامنے آئی جس پر میری ماں نے کہا کہ اس گھر میں مستقل نوکر نہیں ہے، گھر کے کام عورتیں مل جل کر خود کرتی ہیں۔ یہ سن کر میں کچھ دیر خاموش رہی۔ میرے ذہن میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ اگر مجھے بھی گھر کا کام کرنا پڑا تو میری آرام دہ زندگی کہاں جائے گی؟ لیکن دوسری طرف لڑکے کی اچھی ملازمت، گاڑی، بنگلہ اور شخصیت میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ میں نے سوچا کہ گھر کا کام آخر کون سا ایسا مشکل ہے، اور پھر یہ بھی تھا کہ لڑکے کی چاروں بہنیں شادی شدہ تھیں اور اپنے اپنے گھروں میں رہتی تھیں، اس لیے مجھے روزانہ نندوں کی مداخلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ بات میرے لیے بہت اطمینان کا باعث تھی۔ میں نے پہلی مرتبہ اپنی ماں سے کہا کہ مجھے یہ رشتہ پسند ہے۔ میری ماں نے جیسے سکون کا سانس لیا۔ والدہ نے بھی خوشی سے میری طرف دیکھا اور کہا بیٹی فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا۔ میں نے کہا ابا جان میں نے بہت سوچ لیا ہے، مجھے یہی رشتہ چاہیے۔ اس کے بعد دونوں خاندانوں میں ملاقاتیں شروع ہوئیں۔ لڑکا جب پہلی مرتبہ ہمارے گھر آیا تو میں نے اسے دور سے دیکھا۔ وہ بہت سادہ مگر باوقار لباس میں تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان سا تھا۔ اس نے میرے والدین سے بہت احترام سے بات کی اور میرے بارے میں انتہائی مہذب انداز اختیار کیا۔ جب ہماری بات چیت ہوئی تو اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو ہمیشہ عزت دینا چاہتا ہوں۔ میرے لیے شادی صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ پوری زندگی کا ساتھ ہے۔ اس کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی۔ مجھے پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ شاید مجھے واقعی وہ انسان مل گیا ہے جس کا میں خواب دیکھا کرتی تھی۔ میں نے اس کی شخصیت میں ایک ایسا اعتماد دیکھا جو مجھے بہت پسند آیا۔ چند ملاقاتوں کے بعد میری طرف سے ہاں ہو گئی اور گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میرے والدین کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ میری ماں جو کئی مہینوں سے پریشان رہتی تھی اب ہر وقت میرے جہیز کے کپڑوں اور زیورات کی تیاری میں مصروف رہتی۔ والد رشتہ داروں کو دعوتیں دینے لگے۔ گھر میں ہر طرف چہل پہل تھی اور میں اپنے مستقبل کے خواب دیکھنے لگی۔ میں سوچتی تھی کہ میری زندگی اب بالکل ویسی ہوگی جیسی میں نے چاہی تھی۔ ایک خوبصورت بنگلہ، ایک اچھا شوہر، ایک اچھی گاڑی اور ہر طرح کی آسائش میرے خوابوں میں رنگ بھرنے لگے۔ شادی کا دن آیا تو پورا گھر روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ میری مہندی کی رات گھر میں گیت اور ہنسی کی آوازیں گونجتی رہیں۔ اگلے دن بارات بڑی دھوم دھام سے آئی۔ میرے والد نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر انتظام کیا تھا۔ میں دلہن بن کر جب اس گھر میں پہنچی تو میرے دل میں عجیب سی خوشی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا باب شروع ہو گیا ہے۔ نکاح کے وقت جب میں نے اپنے شوہر کا نام سنا تو میرے دل میں ایک اطمینان پیدا ہوا۔ میں نے سوچا کہ آخر کار میری تمام خواہشیں پوری ہو گئی ہیں۔ رخصتی کے وقت میری ماں نے مجھے سینے سے لگایا اور بہت دیر تک روتی رہی۔ اس نے میرے کان میں کہا بیٹی ہمیشہ اپنے گھر والوں کی عزت کرنا اور اپنے شوہر کا ساتھ دینا۔ میں نے مسکرا کر کہا امی آپ فکر نہ کریں، میں بہت خوش رہوں گی۔ ماں نے میری پیشانی چومی اور مجھے دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ جب میں اپنے نئے گھر میں داخل ہوئی تو میرے سسرال والوں نے میرا استقبال بہت محبت سے کیا۔ گھر میری توقع سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ کشادہ کمرے، صاف ستھرا صحن، خوبصورت فرنیچر اور ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ مجھے پہلی ہی نظر میں اپنا نیا گھر پسند آیا۔ میرے سسر نے مسکرا کر مجھے بیٹی کہہ کر پکارا اور میری ساس نے مجھے گلے لگا کر کہا آج سے یہ گھر تمہارا بھی ہے۔ میں نے ان کی بات سنی تو میرے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید میری قسمت واقعی بہت اچھی ہے۔ شادی کی پہلی رات میرے شوہر نے مجھ سے بہت محبت اور نرمی سے بات کی۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس گھر میں خوش رہو، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے جو کچھ اپنی زندگی کے لیے سوچا تھا وہ سب میرے سامنے موجود ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آنے والے دن مجھے میری اپنی سوچ کے بارے میں بہت کچھ سکھانے والے ہیں، لیکن اس وقت میں صرف خوش تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر ناز تھا اور مجھے یقین تھا کہ میری زندگی میں اب کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو رات کے اندھیرے میں بنگلے کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں اور میرے دل میں ایک ہی خیال تھا کہ میں نے آخر کار اپنی مرضی کی دنیا حاصل کر لی ہے۔ شادی کے بعد میری زندگی ایسے راستے پر چل پڑی تھی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ دولت مند گھر میں شادی ہوگی
تو شاید مجھے ہر وقت اپنے سسرال والوں کی سختیاں برداشت کرنا پڑیں گی یا مجھے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی نہیں ملے گی۔ لیکن میرے ساتھ معاملہ بالکل مختلف تھا۔ میرے شوہر نے شادی کے پہلے ہی دن سے میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جیسے میں اس کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہوں۔ وہ ہر بات میں میری پسند پوچھتا اور میری چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو بھی اہمیت دیتا تھا۔ میں صبح دیر تک سوتی رہتی تو مجھے جگانے کی بجائے خاموشی سے تیار ہوتا اور دفتر چلا جاتا۔ کئی مرتبہ جب میری آنکھ کھلتی تو دن کے 10 بج چکے ہوتے تھے۔ میں گھڑی دیکھ کر خود حیران ہو جاتی کہ میں اتنی دیر تک کیسے سوتی رہی، لیکن نیچے جاتی تو میری ساس نہایت محبت سے کہتی، بیٹا آرام سے سوئی تھی تو کوئی بات نہیں، ابھی ناشتہ کر لو۔ ان کے لہجے میں بھی کبھی طنز نہیں ہوتا تھا، نہ ہی ان کے چہرے پر ناراضگی دکھائی دیتی تھی۔ میرے سسر بھی بہت نرم مزاج انسان تھے۔ وہ اکثر بازار چلے جاتے اور میرے شوہر کے دفتر جانے کے بعد میرے لیے بھی ناشتہ لے آتے۔ ایک دن میں نے سسر سے کہا کہ آپ میرے لیے بازار سے ناشتہ کیوں لاتے ہیں؟ آپ مجھے بتا دیا کریں، میں خود بنا لیا کروں گی۔ تو وہ مسکرا کر بولے، بیٹا تم ابھی نئی نئی آئی ہو، تم آرام کرو، گھر کے کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت اچھا لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے سسرال والے واقعی میرے بارے میں فکر کرتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا تھا کہ شاید کچھ عرصے بعد حالات بدل جائیں گے، مگر دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے اور ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میرے شوہر کی محبت بھی پہلے دن جیسی ہی رہی، بلکہ وقت کے ساتھ مزید بڑھتی گئی۔ وہ دفتر سے واپسی پر اکثر میرے لیے کوئی نہ کوئی چیز ضرور لاتا، کبھی میری پسند کی مٹھائی، کبھی پھول، کبھی خوبصورت لباس اور کبھی کوئی ایسی چیز جس کا میں نے صرف ذکر ہی کیا ہوتا اور وہ اسے یاد رکھتا۔ ایک مرتبہ میں نے بازار میں خوبصورت ہینڈ بیگ دیکھا تھا اور صرف اتنا کہا تھا کہ یہ بہت اچھا ہے، مگر پھر قیمت دیکھ کر آگے بڑھ گئی۔ شام کو جب شوہر دفتر سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں وہی ہینڈ بیگ تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ مجھے یہ پسند ہے؟ تو وہ ہنس کر بولا، تم نے صبح اس کی طرف 3 مرتبہ دیکھا تھا، مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ تمہیں پسند ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، آپ تو میری ہر بات نوٹ کرتے ہیں۔ اس نے جواب دیا، کیونکہ تم میرے لیے اہم ہو۔ اس ایک جملے نے میرے دل کو خوشی سے بھر دیا تھا۔ میں واقعی خود کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگی تھی۔ میرے شوہر مجھے اکثر باہر گھمانے لے جاتا، کبھی کسی اچھے ریسٹورینٹ میں کھانا کھلاتا، کبھی شہر کی سیر کرواتا اور کبھی اچانک کہتا، تیار ہو جاؤ، آج کہیں چلتے ہیں۔ میں پوچھتی کہاں؟ تو وہ کہتا، جہاں تمہارا دل چاہے۔ میں اپنی پسند کی جگہ بتاتی اور ہم نکل جاتے۔ میری شاپنگ کی بھی کوئی خاص حد نہیں تھی۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتا تھا کہ اتنا خرچ کیوں کیا، بلکہ اکثر خود کہتا کہ اگر تمہیں پسند ہے تو لے لو۔ میں تمہیں کسی چیز کے لیے منع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس گھر میں مجھے اپنی مرضی سے رہنے کی مکمل آزادی تھی اور یہی وجہ تھی کہ مجھے اپنی شادی پر پہلے سے بھی زیادہ فخر ہونے لگا تھا۔ میں اپنی سہیلیوں سے فون پر بات کرتی تو انہیں اپنی زندگی کے بارے میں بتاتی۔ وہ اکثر حیرت سے کہتی، تمہاری تو قسمت بہت اچھی ہے۔ میں مسکرا کر جواب دیتی، ہاں شاید اللہ نے میری دعائیں سن لی ہیں، لیکن میں اس وقت یہ نہیں جانتی تھی کہ انسان کو ملنے والی خوشی کا اصل امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ اب اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہی۔ میرے شوہر کی 4 شادی شدہ بہنیں تھیں اور سب اپنے اپنے گھروں میں رہتی تھیں۔ شروع میں یہی سمجھتی تھی کہ یہ میرے لیے بہت اچھی بات ہے، کیونکہ مجھے روزانہ کسی نند کے ساتھ گھر کے معاملات میں الجھنا نہیں پڑے گا۔ ان کی اپنی اپنی مصروف زندگیاں تھیں اور کبھی کبھار ان کا آنا ہوتا تھا۔ جب وہ آتی تو میرے ساس سسر کے چہروں پر خوشی نمایاں ہو جاتی۔ میرے شوہر بھی اپنی بہنوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ میں بھی ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے کی کوشش کرتی، کیونکہ وہ میرے شوہر کی بہنیں تھیں اور مجھے معلوم تھا کہ شوہر کو اپنے بہن بھائی بہت عزیز ہوتے ہیں۔ کچھ ہی عرصے میں ان کے ساتھ ہماری آمد و رفت بڑھ گئی۔ کبھی ہم کسی نند کے گھر چلے جاتے اور کبھی وہ ہمارے گھر آ جاتی۔ جب ہم ان کے گھر جاتے تو وہ میری بہت خاطر تواضع کرتی، میرے لیے الگ سے کھانا بناتی، میری پسند پوچھتی اور اکثر جاتے وقت میرے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور دیتی، کبھی خوبصورت سوٹ، کبھی مہنگا پرس، کبھی عطر یا کوئی اور قیمتی چیز۔ ایک بار میری ایک نند نے مجھے ایک ایسا سوٹ دیا جو مجھے بہت پسند آیا۔ میں نے کہا، آپ نے اتنی مہنگی چیز کیوں لے لی؟ تو وہ ہنس کر بولی، بھابھی آپ ہماری بہن جیسی ہیں، آپ کے لیے کچھ خریدتے ہوئے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے بھی خوشی ہوئی۔ میں نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ ان
उन दिनों मुझे वाकई लगता था कि मेरे ससुराल में हर शख्स मुझे बहुत पसंद करता है। मेरी सास मुझे अपनी बेटी कहती थी, ससुर मेरी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखते थे, शोहर हर लम्हे मेरे साथ खड़ा रहता था और नंदे जब भी मिलती मोहब्बत से पेश आती। उस घर में मेरी जिंदगी किसी ख्वाब से कम नहीं थी। मैंने अपनी माँ को फोन करके कई मर्तबा कहा, अम्मी आपको याद है मैं कहती थी कि मुझे ऐसा शोहर चाहिए जो दौलतमंद हो, सरकारी मुलाजमत करता हो, गाड़ी बंगला सब कुछ हो। तो देखिए अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे दिया। माँ खामोश होकर मेरी बात सुनती और फिर कहती, बेटा सिर्फ चीजों की खुशी ना मनाना, अपने घर के लोगों को भी खुश रखना। मैं हंसकर कहती, अम्मी आप भी ना बस हर वक्त नसीहत करती रहती हैं। मेरी माँ शायद मेरे मिजाज को मुझसे ज्यादा जानती थी, लेकिन मैं उस वक्त उसकी बातों की गहराई नहीं समझती थी। मैं अपने घर की आसाइशों में इस कदर खुश थी कि मुझे दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी। शादी के कुछ महीने बाद मेरे शोहर ने मुझे एक नई गाड़ी में बिठाया और कहा, ये गाड़ी अब तुम भी चला सकती हो, अगर चाहो तो मैं तुम्हें ड्राइविंग भी सिखा दूंगा। मैंने खुश होकर उसके गले में बाहें डाल दी और कहा, आप वाकई बहुत अच्छे हैं। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। मैं उसकी बात सुनकर सोचती कि शायद दुनिया में इससे बेहतर शोहर किसी औरत को नहीं मिल सकता। हमारी जिंदगी इसी तरह हंसी खुशी गुजर रही थी। वक्त का पता ही नहीं चलता था। सुबह आंख खुलती तो घर में सुकून होता। शोहर दफ्तर जाने से पहले मुझे मुस्कुरा कर देखता और कभी मेरे लिए चाय बनवा देता, कभी बाजार से नाश्ता ले आता, फिर शाम को वापस आकर मेरा दिन पूछता कि आज क्या किया। मैं कभी कहती कुछ नहीं, बस आराम किया, तो वो हंसकर कहता, तुम्हें आराम करने का हक है, मैंने कभी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। मेरे लिए ये अल्फाज बहुत कीमती थे। मैं खुद को किसी महल की मलका समझती थी। मेरे घर में काम करने के लिए मुस्तकिल नौकर ना थे, मगर इस कमी का एहसास मुझे अपने लिए नहीं होता था, क्योंकि मुझ पर काम का कोई बोझ नहीं डाला जाता था। मेरी सास और ससुर खुद बहुत से काम संभाल लेते थे और मैं अपनी मर्जी से आराम करती रहती थी। कभी मैं सोचती कि अगर मैं खानदान के किसी दूसरे घर में शादी करती तो शायद मुझे सुबह सवेरे उठकर बहुत से काम करने पड़ते, लेकिन यहाँ मेरी जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मुझे लगता था कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला किया है। तकरीबन 2 साल इसी तरह गुजर गए। इन 2 सालों में हमारी जिंदगी में बहुत से खुशी के मौके आए। कभी किसी रिश्तेदार की शादी, कभी किसी की सालगिरह, कभी ईद की खुशियाँ और कभी खानदान की दावतें। हर मौके पर मुझे इज्जत और मोहब्बत मिलती। मैं भी अपने घर को सजाने संवारने में दिलचस्पी लेती और अपने शोहर के लिए अपनी पसंद के खाने बनाती। कभी वो मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाकर तारीफ करता तो मुझे बेहद खुशी होती। एक दिन जब मुझे मालूम हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मेरी खुशी की कोई हद ना रही। मैंने सबसे पहले अपने शोहर को बताया। वो चंद लम्हों तक मेरी तरफ देखता रहा, फिर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मुझे अपने करीब किया और कहा, आयशा आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। उस दिन हमारे घर में जैसे ईद का समा था। मेरी सास ने मेरे लिए दुआएं की, ससुर ने मिठाई मंगवाई और मेरे शोहर ने तो जैसे मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने की ठान ली। वो मुझे डॉक्टर के पास ले जाता, मेरे खाने पीने का ख्याल रखता और हर वक्त पूछता कि तबीयत कैसी है। मैं कभी थक जाती तो वो फौरन कहता, आराम करो, किसी काम की जरूरत नहीं है। जब मेरे बेटे की पैदाइश हुई तो हमारी खुशी और भी बढ़ गई। मेरे शोहर ने उसे पहली मर्तबा गोद में उठाया तो उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो मैं आज भी नहीं भूल सकती। उसने बच्चे को देखकर कहा, ये हमारी दुनिया है। मैंने उस लम्हे सोचा कि वाकई मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। एक खूबसूरत शोहर, एक अच्छा घर, दौलत, आसाइश और अब एक प्यारा सा बेटा। इससे ज्यादा एक औरत को और क्या चाहिए होता है। बेटे की पैदाइश के बाद घर में खुशियों का सिलसिला मजीद बढ़ गया। रिश्तेदार मुबारकबाद देने आने लगे। मेरी नंदे भी अपने अपने घरों से हमारे लिए तोहफे लेकर आईं। सब बच्चे को देखकर खुश होती और मुझे दुआएं देती। मेरे शोहर का अपने बेटे से भी बहुत प्यार था। वो दफ्तर से आते ही सबसे पहले उसे गोद में उठाता और फिर मेरे पास आकर मेरे दिन भर का हाल पूछता। मैं उसे देखकर मुस्कुरा देती और सोचती कि शायद दुनिया में सबसे ज्यादा खुशनसीब औरत मैं ही हूँ। मेरी जिंदगी के वो इतने खूबसूरत दिन थे कि मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि इंसान की जिंदगी में खुशियों के दरमियान भी कोई ऐसा लम्हा छुपा हो सकता है जो अचानक सब कुछ बदल दे। मैं अपने शोहर की मोहब्बत को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझती थी और अपने घर को दुनिया की सबसे महफूज जगह समझती थी। 2 साल और गुजर गए, मगर मेरे दिल में अपने शोहर के लिए मोहब्बत कम होने की बजाय और बढ़ती गई। मैं अपनी माँ को फोन करके अक्सर कहती, अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे शोहर से बेहतर इंसान मुझे नहीं मिल सकता। माँ जवाब देती,
اللہ تمہیں خوش رکھے۔ اور میں بے فکری سے ہنس دیتی۔ آج بھی میرے دل میں اپنے شوہر کی محبت پہلے دن کی طرح تازہ تھی، بلکہ وقت کے ساتھ میں اس کے اور بھی قریب ہوتی جا رہی تھی۔ ہمارے بیٹے کی موجودگی نے ہمارے گھر کو ایک نئی خوشی دے دی تھی۔ جب وہ صبح نیند سے جاگتا اور اپنی ننھی ننھی آواز میں مجھے بلاتا تو میں اپنی ساری تھکن بھول جاتی۔ میرے شوہر کو بھی اپنے بیٹے سے بے حد محبت تھی۔ وہ دفتر جانے سے پہلے کئی منٹ اسے گود میں اٹھائے رکھتا، کبھی اس کے ماتھے کو چومتا اور کبھی اس کے ننھے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہتا، میرے بیٹے تم بڑے ہو کر بالکل میرے جیسے بننا۔ میں ہنس کر کہتی، نہیں، میرے بیٹے کو میرے جیسا بننا چاہیے۔ وہ فوراً مسکرا کر کہتا، اچھا پھر یہ بھی تمہاری طرح خوبصورت ہوگا۔ میں اس کی بات سن کر شرما جاتی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی کہ مجھے ایسا شوہر ملا ہے جو ہر لمحے مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں آسائشوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن میرے لیے سب سے بڑی دولت میرے شوہر کی محبت تھی۔ میں نے کبھی اس کے سامنے کسی چیز کی ضد نہیں کی تھی، کیونکہ وہ میری ضرورت میرے کہنے سے پہلے سمجھ لیتا تھا۔ اگر کبھی میں بازار سے واپس آتے ہوئے کسی چیز کو دیکھ کر رک جاتی تو وہ پوچھتا، تمہیں پسند ہے؟ میں کہتی نہیں، بس ایسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تو وہ کہتا، اگر پسند ہے تو لے لو، پھر قیمت کی فکر نہ کرو۔ ایک مرتبہ میں ایک بڑے شاپنگ مال میں گئے، وہاں میں نے اپنے بیٹے کے لیے خوبصورت لباس دیکھا۔ وہ بہت مہنگا تھا، اس لیے میں نے اسے واپس رکھ دیا۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس لباس اچھا تھا۔ اس نے فوراً وہ لباس اٹھایا اور بل کروا دیا۔ میں نے کہا، آپ کو ہر چیز خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ ہنس کر بولا، ہمارے بچے کی خوشی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی اور سوچتی کہ شاید واقعی محبت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنے لگے۔ میرے والدین بھی میری زندگی سے بہت مطمئن تھے۔ جب بھی میں ان کے گھر جاتی، میری ماں مجھے غور سے دیکھتی اور پھر مسکرا کر کہتی، بیٹی تم پہلے سے بھی زیادہ خوش نظر آ رہی ہو۔ میں ہنس کر کہتی، امی، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ مجھے اچھا شوہر چاہیے، اور اللہ نے مجھے ایسا ہی شوہر دیا ہے۔ میری ماں اکثر میرے شوہر کی تعریف کرتی اور کہتی، اللہ اسے ہمیشہ سلامت رکھے، کیونکہ وہ ہماری بیٹی کا بہت خیال رکھتا ہے۔ میرے والد بھی جب میرے شوہر سے ملتے تو اس سے بہت محبت سے پیش آتے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ میرے میکے اور میرے سسرال والوں کے درمیان اچھا تعلق قائم تھا۔ میرے شوہر کبھی میرے والدین کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے جس سے میرے دل کو دکھ پہنچے، بلکہ وہ خود کہتے تھے، تم اپنے والدین سے جب چاہو مل سکتی ہو۔ اگر وہ کبھی ہمارے گھر آنا چاہیں تو انہیں ضرور بلانا، یہ گھر ان کے لیے بھی اپنا ہی ہے۔ اس کی یہ باتیں میرے دل کو بہت پسند آتی تھی اور میں اسے پہلے سے بھی زیادہ چاہنے لگتی تھی۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ہمارا بیٹا اب چلنے پھرنے لگا تھا۔ اس کی شرارتیں پورے گھر میں پھیل گئی تھیں۔ کبھی وہ میرے سسر کے کمرے میں جا کر ان کی چیزیں اٹھا لیتا، کبھی اپنی دادی کے پاس بیٹھ کر ان کے دوپٹے سے کھیلنے لگتا، اور کبھی اپنے والد کے دفتر سے واپسی کا انتظار کرتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھتا رہتا، جیسے اسے معلوم ہو کہ اس کا باپ کس وقت آنے والا ہے۔ جب بھی میرے شوہر کی گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوتی، ہمارا بیٹا خوشی سے چیختا ہوا اس کی طرف دوڑتا اور میرا شوہر اسے گود میں اٹھا لیتا۔ اس منظر کو دیکھ کر میری آنکھیں کئی بار نم ہو جاتی۔ مجھے لگتا کہ میری دنیا واقعی مکمل ہے، ایک گھر، ایک شوہر، ایک بچہ اور ایسے ساس سسر جو مجھے اپنی بیٹی سمجھتے تھے۔ اس سے زیادہ میں کیا مانگ سکتی تھی؟ میں اکثر رات کو سونے سے پہلے اپنے شوہر کو دیکھتی اور دل میں سوچتی کہ اگر میں نے اس وقت اپنی ضد چھوڑ کر کوئی معمولی رشتہ قبول کر لیا ہوتا تو شاید میری زندگی ایسی نہ ہوتی۔ میں نے دولت اور آسائش کی جو خواہش کی تھی وہ بھی پوری ہوئی تھی اور مجھے محبت بھی مل گئی تھی، اس لیے مجھے اپنی قسمت پر بہت ناز تھا۔ کبھی کبھی میری پرانی سہیلیاں مجھ سے ملنے آتی تو میری زندگی دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ وہ میرے گھر کی تعریف کرتی، میرے شوہر کے اچھے رویے کی تعریف کرتی اور میرے بچے کو پیار کرتی۔ میں ہنس کر کہتی، اللہ نے مجھ پر بہت کرم کیا ہے۔ ایک سہیلی نے ایک دن مذاق میں کہا، عائشہ تم تو واقعی ملکہ ہو۔ میں نے بھی ہنس کر کہا، ہاں شاید میں اپنے آپ کو ملکہ ہی سمجھتی ہوں، لیکن اس جملے کے اندر چھپا غرور مجھے خود بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں صرف اپنی خوشیوں میں گم تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری دنیا اسی طرح ہمیشہ چلتی رہے گی۔ میرے سسرال کے لوگ میرے ساتھ بہت محبت سے پیش آتے تھے۔ گھر میں کسی قسم کی تلخی نہیں تھی۔ صبح کا آغاز سکون سے ہوتا اور شام خوشیوں کے ساتھ گزرتی۔ میرے شوہر کی ملازمت بھی اچھی چل رہی تھی۔ اس کی آمدنی سے گھر کے تمام اخراجات آسانی سے پورے ہو جاتے تھے۔ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا تھا اور وہ مجھے مالی معاملات کی پریشانی نہیں ہونے دیتا تھا۔ اگر میں پوچھتی کہ اتنا خرچ کیوں کر رہے ہو تو وہ کہتا، زندگی صرف پیسے جمع کرنے کا نام نہیں، کبھی کبھی اپنے پیاروں پر خرچ کرنا بھی
بھی ضروری ہوتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دیتی تھی۔ ہمارے درمیان کبھی کوئی بڑا اختلاف نہیں ہوا تھا۔ اگر معمولی باتوں پر کبھی میں ناراض ہو بھی جاتی تو وہ بھی مجھے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہنے دیتا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر کہتا، اچھا بتاؤ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ میں کبھی جان بوجھ کر خاموش رہتی اور وہ ہنستا ہوا میرے لیے چائے بنا کر لے آتا، پھر میں خود ہی ہنس پڑتی۔ اس طرح ہماری ناراضگی بھی چند منٹوں میں ختم ہو جاتی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن یہی شخص مجھے ایسی خبر دے گا جس سے میری پوری دنیا ہل جائے گی۔ ان دنوں میرے شوہر کی مصروفیات بھی کچھ بڑھ گئی تھی۔ دفتر میں کام زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ گھر کو وقت دیتا تھا۔ صبح دفتر جانے سے پہلے میرے اور بچے کے پاس ضرور آتا اور شام کو واپس آ کر کچھ دیر ہمارے ساتھ بیٹھتا۔ کبھی ہم سب باہر کھانا کھانے کے لیے نکل جاتے، کبھی گھر میں ہی بیٹھ کر باتیں کرتے۔ میرے ساس سسر بھی اس کے ساتھ بہت خوش رہتے تھے۔ مجھے اچھا لگتا تھا کہ میرے شوہر اپنے والدین کا بھی اتنا خیال رکھتا ہے۔ وہ اکثر سسر کی دواؤں کا پوچھتا اور ساس کے لیے بازار سے چیزیں لاتا۔ میں دل میں سوچتی کہ جو انسان اپنے والدین کی اتنی عزت کرتا ہے وہ اپنی بیوی کو بھی ہمیشہ عزت دے گا، اور یہی سوچ میرے دل کو مزید مطمئن کر دیتی تھی۔ ایک دن میری ایک نند کا فون آیا۔ اس نے بڑی محبت سے میرا حال پوچھا اور بچے کے بارے میں پوچھا۔ میں نے بے خوشی سے اس کی بات کی۔ اس نے کہا جلدی ہمارے گھر آنا، بچے سے ملنے کا دل کر رہا ہے۔ میں نے کہا ضرور آئیں گے۔ پھر میرے شوہر کو بتایا تو اس نے بھی خوشی سے کہا ضرور جانا چاہیے، کافی عرصے سے تم سب نہیں ملے۔ میں نے سوچا کہ واقعی وقت بہت تیزی سے گزر گیا ہے، ہر شخص اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا ہے، مگر رشتوں کی محبت ابھی بھی ویسی ہی ہے۔ اگلے ہفتے ہم ان کے گھر گئے، وہاں وقت بہت اچھا گزرا۔ مجھے مختلف کھانے کھلائے گئے، بچے کے لیے تحفے دیے گئے، اور جب ہم واپس آنے لگے تو میرے ہاتھ میں خوبصورت پیکٹ رکھ دیا گیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو کہا گیا گھر جا کر دیکھنا۔ میں نے گھر آ کر پیکٹ کھولا تو اس میں خوبصورت لباس تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ مسکرا کر بولا، میں نے کہا تھا نا کہ تم سب کے لیے بہت عزیز ہو۔ میں نے بھی خوشی سے وہ لباس سنبھال کر رکھ دیا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا اور مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ زندگی کے اس خوبصورت دور میں ایک ایسا دن بھی قریب آ رہا ہے جس نے میری سوچ بدل دینی تھی۔ ایک صبح میرے شوہر نے حسب معمول ناشتہ کیا اور دفتر جانے کے لیے تیار ہوا۔ میں اس کے لیے دروازے تک آئی تو وہ چند لمحے رک کر میری طرف دیکھنے لگا، پھر مسکرایا اور بولا، آج دوپہر کو ایک کام کرنا ہے۔ میں نے پوچھا کیا؟ تو اس نے کہا تم اپنے ماں باپ کو کھانے پر بلا لو۔ میں نے حیرت سے کہا آج اچانک؟ انہوں نے کہا ہاں، بس دل چاہ رہا ہے کہ آج تمہارے والدین ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ پھر اس نے اپنی جیب سے کچھ رقم نکالی اور میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، یہ 10,000 روپے ہیں جو تمہارا دل چاہے بنانا اور اپنے والدین کو کھانا کھلانا۔ میں اس بات پر بہت خوش ہوئی۔ مجھے لگا کہ میرے شوہر نے آج پھر میرے دل کی بات سمجھ لی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ بھی وقت پر آ جائیں گے نا؟ اس نے مسکرا کر کہا ہاں، میں کوشش کروں گا کہ 2 بجے تک واپس آ جاؤں۔ میں نے خوشی سے کہا ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ وہ دروازے سے باہر نکلا تو میں کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ پھر اندر آ کر میں نے فوراً اپنے والدین کو فون کیا۔ میں نے کہا امی، آج آپ دونوں ہمارے گھر کھانے پر آ رہے ہیں۔ میری ماں نے حیرت سے پوچھا خیریت تو ہے؟ میں نے ہنس کر کہا امی، خیریت کیوں نہیں، بس میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج آپ میرے ہاتھ کا کھانا کھائیں۔ ابو نے بھی فون پر کہا بیٹا، اگر تم نے اتنے پیار سے بلایا ہے تو ہم ضرور آئیں گے۔ میں نے فون بند کیا تو میرے دل میں عجیب سی خوشی تھی۔ میں نے سوچا آج میں اپنے والدین کے لیے اپنے پسند کے کھانے بناؤں گی، انہیں اپنے گھر کی خوشیاں دکھاؤں گی اور اپنے شوہر کے ساتھ انہیں بٹھا کر کھانا کھلاؤں گی۔ میں نے فوراً باورچی خانے کا رخ کیا اور کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ میرے دل میں دعائیں تھیں اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں باورچی خانے میں گئی اور ایک ایک کر کے ان تمام کھانوں کے بارے میں سوچنے لگی جو میرے والدین کو پسند تھے۔ امی کو مسالے دار چکن بہت پسند تھا، ابو کو پلاؤ اور سلاد پسند تھی، اور مجھے یاد تھا کہ ابو کھانے کے بعد دودھ والی چائے ضرور پیتے تھے۔ میں نے سوچا آج میں اپنے ہاتھ سے سب کچھ بناؤں گی اور اپنے والدین کو یہ احساس دلاؤں گی کہ ان کی بیٹی اپنے گھر میں کتنی خوش ہے۔ میں نے سب سے پہلے گوشت نکالا، پھر چاول دھوئے، سبزیاں کاٹی اور باورچی خانے میں کام شروع کر دیا۔ میرے دل میں عجیب سی خوشی تھی۔ کبھی میں کھانا بناتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی جو صحن میں کھیل رہا تھا اور کبھی کھڑکی کی طرف دیکھتی۔ مجھے اپنے شوہر کے 2 بجے تک واپس آنے کا انتظار بھی تھا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ بھی میرے والدین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔
मेरे लिए ये सिर्फ एक दावत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मौका था जिसमें मेरे मेके और ससुराल के लोग एक ही जगह पर बैठकर खुशी बांटने वाले थे। तकरीबन 11:30 बजे मेरी माँ का दोबारा फोन आया। उसने पूछा, बेटा हम कितने बजे आए? मैंने कहा, अम्मी आप 12 बजे तक आ जाएं, खाना तैयार हो जाएगा। माँ ने कहा, अच्छा बेटा हम निकलते हैं। मैंने फोन रखा और दोबारा काम में मसरूफ हो गई। घर में खुशबू फैलने लगी। मैंने मेज सजाई, खूबसूरत बर्तन निकाले और अपने वालिदैन के लिए वही प्लेटें रखी जो मुझे बहुत पसंद थी। फिर मैंने अपने बेटे को नहलाया, उसे अच्छे कपड़े पहनाए और खुद भी तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। मैंने अलमारी खोली तो कोई नए कपड़े सामने रखे थे। आखिरकार मैंने वही सूट निकाला जो मेरे शोहर ने चंद दिन पहले मुझे तोहफे में दिया था। उसे पहनते हुए मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे याद आया कि उसने ये सूट देते हुए कहा था, तुम इस रंग में बहुत अच्छी लगती हो। मैंने आईने में खुद को देखा और मैंने दिल में कहा, मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत है। मैंने अपने बाल संवारे, हल्का सा मेकअप किया और फिर अपने बेटे को उठाकर नीचे आ गई। कुछ ही देर बाद गेट पर गाड़ी रुकने की आवाज आई। मैं फौरन बाहर निकली तो मेरे वालिदैन सामने खड़े थे। मेरी माँ ने मुझे देखा तो मुस्कुराकर गले लगा लिया। उसने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, अल्लाह मेरी बेटी को हमेशा खुश रखे। मैंने कहा, अम्मी आप आज बस दुआएं ही देती रहेंगी या खाना भी खाएंगी? माँ हंस पड़ी और बोली, आज तो तुम्हारे हाथ का खाना खाने आई हूँ। अब्बू भी अंदर आ गए और मेरे बेटे को गोद में उठा लिया। वो उसे देखकर बहुत खुश हुए। मेरे सास ससुर ने भी उनका मोहब्बत से इस्तकबाल किया। दोनों खानदान एक दूसरे के साथ ऐसे बैठे जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। मेरे ससुर ने मेरे वालिद से कहा, भाई साहब आज तो हमारी बेटी ने आपके लिए बहुत कुछ बनाया है। मेरे वालिद हंसकर बोले, जी हमें मालूम है, हमारी बेटी को अपनी मेहमान नवाजी का बहुत शौक है। मेरी माँ ने फौरन मेरी तरफ देखकर कहा, बचपन से ही ऐसी है, बस शादी के बाद इसका हाथ और भी चल गया है। मैं हंसने लगी और कहा, अम्मी आप भी पुरानी बातें लेकर बैठ गईं। सब लोग हंस पड़े। घर का माहौल बहुत खुशगवार था। मैं कभी अपने वालिदैन के पास बैठती तो कभी अपने बेटे को देखती और कभी दरवाजे की तरफ देखती कि मेरे शोहर कब आते हैं। मैं चाहती थी कि वो भी इस खुशी का हिस्सा बने। 1 बजे के करीब मैंने खाना लगाना शुरू किया। सब लोग मेज के गिर्द बैठ गए। मेरे वालिद ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, बेटा तुमने वाकई बहुत अच्छा खाना बनाया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब्बू आज आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरी माँ ने कहा, तो अपने शोहर को भी बुला लो, वो कहाँ है? मैंने कहा, वो दफ्तर से 2 बजे तक आ जाएंगे, अभी थोड़ा वक्त है। माँ ने कहा, अल्लाह उसे कामयाब रखे, वो बहुत अच्छा इंसान है। मैंने दिल ही दिल में कहा, वाकई अम्मी वो बहुत अच्छा है और शायद दुनिया का बेहतरीन शोहर है। मुझे मालूम नहीं था कि चंद ही घंटों बाद मेरे यही अल्फाज मेरे दिल को चीरने वाले थे। खाना शुरू हुआ, सबने मिलकर खाना खाया। मेरे वालिद बार बार मेरी तारीफ करते रहे और सास ससुर भी मेरे वालिदैन से मोहब्बत से बातें करते रहे। मेरा बेटा कभी नाना के पास जाता, कभी दादी के पास और कभी मेरी गोद में आकर बैठ जाता। मैं उसे देखकर खुश होती रही। उस दिन मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं थी। मैंने अपने वालिदैन के चेहरों पर इत्मीनान देखा तो मेरा दिल भर आया। मैंने सोचा, मेरी माँ ने मेरी शादी के वक्त कितनी फिक्र की थी और आज वो अपनी बेटी को खुश देख रही है। मैंने दिल में दुआ की, या अल्लाह मेरे इस घर की खुशियों को हमेशा कायम रखना, मेरे शोहर को हमेशा सलामत रखना और मेरे वालिदैन को भी लंबी उम्र देना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुआएं मांगने वाला इंसान कभी कभी अपने सामने ऐसी आजमाइश भी देख लेता है जिसका तस्वुर भी नहीं किया होता। तकरीबन 2 बजे के करीब गेट के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। मैंने फौरन खिड़की से देखा तो मेरे शोहर की गाड़ी अंदर दाखिल हो रही थी। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने अपने दुपट्टे को दुरुस्त किया और दरवाजे की तरफ चली गई। वो अंदर आया तो उसके चेहरे पर मामूल की मुस्कुराहट नहीं थी। मैंने पहले भी उसे थका हुआ देखा था, इसलिए मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा, आप आ गए, खाने पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, हाँ मैं आ गया हूँ। उसकी आवाज मामूल से कुछ मुख्तलिफ थी, मगर मैंने सोचा दफ्तर में ज्यादा काम होगा। मैं उसे अपने वालिदैन के पास ले गई। मेरे वालिद ने खुशी से कहा, आओ बेटा, तुम्हारा इंतजार था। मेरे शोहर ने उन्हें झुककर सलाम किया और उनके पास बैठ गया। कुछ देर सबसे बातें की, लेकिन इस दौरान वो बहुत खामोश रहा। मैं बार बार उसके चेहरे की तरफ देखती रही और सोचती शायद वो थका हुआ है। मैंने उसे पानी दिया। उसने गिलास लेकर पानी पिया और खामोशी से मेज पर रख दिया। मैंने पूछा, आप खाना खाएंगे? हाँ थोड़ी देर बाद। मैंने कहा, खाना आपके लिए दोबारा गर्म कर दूं? उसने कहा, जरूरत नहीं, जो है वही ले आओ।
میں نے اس کی آواز میں ایسی سنجیدگی محسوس کی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن پھر بھی میرے دل نے کسی خطرے کا تصور نہیں کیا۔ کھانے کے بعد سب لوگ کچھ دیر بیٹھے رہے۔ میرے والد نے میرے شوہر سے اس کی ملازمت کے بارے میں پوچھا۔ دونوں باتیں کرتے رہے، لیکن میرا شوہر زیادہ گفتگو نہیں کر رہا تھا۔ میں نے سوچا وہ واقعی بہت تھکا ہوا ہے۔ شام ہونے لگی تو میرے والدین نے کہا اب ہمیں چلنا چاہیے۔ میں نے کہا اتنی جلدی کیوں؟ امی ابھی بیٹھیں۔ میری ماں نے کہا بیٹا کافی وقت ہو گیا ہے، گھر بھی جانا ہے۔ میرے والد نے کہا ہاں بیٹا اب ہم چلتے ہیں، پھر کبھی آ جائیں گے۔ میں نے اپنے بیٹے کو نانا کے قریب کر دیا، وہ اسے پیار کرنے لگے۔ میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑی تھی اور دل ہی دل میں خوش تھی کہ آج کا دن کتنا اچھا گزرا۔ میرے والدین جب دروازے کی طرف بڑھنے لگے تو میرے شوہر نے اچانک مجھے آواز دی عائشہ۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک سفید لفافہ نکالا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ تمہارے لیے ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی تحفہ ہوگا کیونکہ وہ اکثر اچانک مجھے چیزیں دیتا تھا۔ میں نے مسکرا کر ہاتھ آگے بڑھایا مگر اس مرتبہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ میں نے لفافہ لے لیا اور پوچھا اس میں کیا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے لفافہ کھولا تو اندر ایک کاغذ تھا۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہے۔ میں نے کاغذ کو سیدھا کیا اور جیسے ہی میری نظر اس پر لکھی ہوئی چند سطروں پر پڑی تو میرے ہاتھ کانپنے لگے، میری سانس جیسے سینے میں رک گئی۔ میں نے کاغذ دوبارہ پڑھا، مجھے یقین نہیں آیا۔ میں نے سوچا شاید میری آنکھیں دھوکہ دے رہی ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، وہ خاموش کھڑا تھا۔ میں نے دوبارہ کاغذ دیکھا اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ طلاق نامہ تھا۔ میرے نام کے ساتھ میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر کہا یہ کیا ہے؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے گھبرا کر کہا آپ مجھے یہ کیوں دے رہے ہیں؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ میرے والدین بھی حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگے۔ میری ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے ہاتھ سے کاغذ تقریباً گرنے والا تھا۔ میں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور روتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ آپ تو مجھ سے محبت کرتے تھے، پھر یہ سب کیوں؟ میرے والد بھی آگے بڑھے اور انہوں نے میرے شوہر سے کہا بیٹا اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم سے بات کرو، اس طرح اچانک طلاق نامہ دینے کی کیا وجہ ہے؟ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا مگر اس کے چہرے پر ایسی سختی تھی جسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میری ساس بھی ایک طرف خاموش کھڑی تھی۔ میرے سسر کا چہرہ بھی سنجیدہ تھا۔ میں نے ایک ایک کر کے سب کے چہروں کی طرف دیکھا مگر کسی کی آنکھوں میں وہ جواب نہیں تھا جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے قریب جا کر کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو مجھے بتائیں، میں ٹھیک کر دوں گی، مگر آپ مجھے اس طرح ختم نہ کریں۔ میں نے اپنی پوری زندگی آپ کے ساتھ گزاری ہے، ہمارا بچہ ہے، ہمارا گھر ہے، آپ یہ سب کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے میرے والد کی طرف دیکھا اور کہا اپنی بیٹی کو میرے گھر سے لے جائیں۔ میرے والد کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے کہا بیٹا ہم اپنی بیٹی کو ضرور لے جائیں گے، مگر ہمیں یہ تو بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ میرے شوہر نے کچھ نہیں کہا۔ میری ماں رونے لگی، وہ میرے پاس آئی، مجھے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی بیٹا گھبراؤ نہیں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ میں مسلسل رو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اچانک ایسا کیا ہو گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے بار بار پوچھا مگر وہ خاموش رہا۔ آخر میرے والد نے قدرے سخت لہجے میں کہا اگر میری بیٹی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں بتائیں، ہم اسے سمجھائیں گے، لیکن اس طرح خاموش رہنا مناسب نہیں۔ میرے شوہر نے چند لمحے انہیں دیکھا، پھر آہستہ سے کہا میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری ماں فوراً چونک گئی۔ میرے شوہر نے کہا آپ میرے کمرے میں آئیں اور باقی سب باہر رہیں۔ میری ماں نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا امی آپ ضرور پوچھنا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ میری ماں نے میرا ہاتھ دبایا اور میرے شوہر کے ساتھ کمرے کی طرف چلی گئی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ میں باہر کھڑی رہ گئی۔ میرے والد ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ میرے ساس سسر خاموش تھے اور میں ہاتھ میں وہ کاغذ لیے اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوال تھے کہ آخر میں نے ایسا کیا کیا تھا کہ میرے شوہر نے اچانک مجھے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا تھا؟ کیا اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا تھا؟ کیا اسے مجھ سے محبت نہیں رہی تھی؟ کیا میں نے اس کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی کی تھی جس کا مجھے خود علم نہیں تھا؟ یا پھر اس طلاق کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت تھی جس سے میں بالکل بے خبر تھی؟ میں بار بار اپنے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو دیکھتی اور پھر بند دروازے کو تکتی رہتی۔ کچھ دیر بعد اندر سے میری ماں کی آواز بھی
नहीं आ रही थी। वक्त जैसे रुक गया था। मेरा बेटा मेरी तरफ देखकर खेलने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरे पास उसे देखने की ताकत भी नहीं थी। मैंने उसे गोद में उठाया और अपने सीने से लगा लिया। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। दिल ही दिल में मैं सिर्फ एक ही बात कह रही थी, या अल्लाह, आखिर मेरे घर को किसकी नजर लग गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस घर को मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी समझती थी, वहाँ एक दिन मैं अपने हाथ में तलाकनामा लिए यूं खड़ी होंगी। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। मेरी माँ बाहर निकली। उसका चेहरा बदल चुका था। वो पहले जैसी माँ नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा भी था, दुख भी था और ऐसी शर्मिंदगी भी जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने फौरन उसकी तरफ कदम बढ़ाया और कहा, अम्मी, आपको क्या बताया? उन्होंने मेरी तरफ देखा, मगर कुछ देर तक खामोश रही। मैंने दोबारा पूछा, अम्मी, क्या हुआ है? आखिर मेरे शोर ने मुझे तलाक क्यों दी है? मेरी माँ ने अचानक अपना हाथ उठाया और मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। मैं साकित रह गई। मेरे हाथ में मौजूद कागज जमीन पर गिर गया। मैंने हैरत से अपनी माँ को देखा। मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला, अम्मी, आपने मुझे क्यों मारा? मेरी माँ की आंखों से आंसू निकल आए, मगर उसकी आवाज में गुस्सा था। उसने कहा, आज तेरी वजह से मेरा सर शर्म से झुक गया है। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, लेकिन मैंने क्या किया है? माँ ने मेरी तरफ देखा, फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें अभी तक नहीं मालूम कि तुमने क्या किया है? मैं बेबसी से उसे देखती रही। मेरे जहन में एक भी ऐसी बात नहीं आ रही थी कि जिसकी वजह से मेरे शोर ने मुझे सजा दी हो। मैंने रोते हुए कहा, अम्मी, खुदा के लिए मुझे बताएं, मैंने क्या किया है? मेरी माँ मेरे सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में ऐसे आंसू थे कि जैसे बरसों का दर्द एक लम्हे में बाहर निकल आया हो। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, अम्मी, खुदा के लिए मुझे बताएं, आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि मेरे शोर ने मुझे तलाक दे दी? माँ ने मेरी तरफ देखा और रोते हुए कहा, बेटी, तुझे तलाक इसलिए नहीं दी गई कि तेरे शोर को तुझसे मोहब्बत नहीं थी, न इसलिए कि उसकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत आ गई थी। असल वजह तो खुद है। ये अल्फाज सुनते ही मेरे जिस्म से जैसे जान निकल गई। मैंने कहा, मैंने क्या किया है? अम्मी, मैं तो अपने घर में बहुत खुश थी। माँ ने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, तुझे जन्नत जैसा घर मिला था, मगर तूने इस जन्नत में रहने वाले लोगों के दिल तोड़ दिए। मैं खामोश खड़ी उसे देखती रही। माँ ने कहा, तेरे शोर की चारों बहनें जब तेरे घर आती थी तो तू उन्हें इज्जत नहीं देती थी। उनके आने पर तेरे चेहरे पर खुशी नहीं होती थी। तू उनसे ठीक से बात नहीं करती थी। उनके लिए खाना बनाना भी तुझे बोझ लगता था और कई मर्तबा तूने जानबूझकर ऐसी बेरुखी की कि वो खामोशी से वापस चली गई। मैं पत्थर की तरह खड़ी माँ की बातें सुनती रही। मुझे एक एक मंजर याद आने लगा। वो दिन जब मेरी नंदे मोहब्बत से मेरे घर आती थी तो मैं अपने गरूर में उन्हें ज्यादा अहमियत नहीं देती थी। वो मेरे लिए तोहफे लाती थी और मैं उन्हें मामूली सा शुक्रिया कहकर एक तरफ रख देती थी। वो मेरे बच्चे के लिए कपड़े लाती और मैं कभी दिल से उनका शुक्रिया अदा नहीं करती थी। वो मेरे घर में बैठकर हंसती बातें करना चाहती थी, मगर मैं अपने मोबाइल में मसरूफ रहती या बहाना बनाकर कमरे में चली जाती थी। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे इस रवैये से किसी का दिल टूटता होगा, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ एक गरूर था कि मैं इस घर की बहू हूँ और सबको मुझे अहमियत देनी चाहिए। माँ ने कहा, तेरे शोर ने बहुत मर्तबा चाहा कि तू अपना रवैया बदल ले, मगर उसने कभी तुझे सबके सामने शर्मिंदा नहीं किया। वो अपने बहनों की खामोशी देखकर अंदर ही अंदर टूटता रहा। मैंने रोते हुए कहा, अम्मी, उन्होंने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? माँ ने जवाब दिया, क्योंकि शायद वो चाहता था कि तुझे खुद समझ आए, मगर तू अपनी खुशियों में इतनी गुम थी कि किसी के दिल की आवाज सुन ही ना सकी। मेरे आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने अपने शोर की तरफ देखा। वो कुछ फासले पर खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में भी नमी थी। मैं उसके कदमों की तरफ बढ़ी और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपकी बहनों को वो इज्जत नहीं दी जिसकी वो हकदार थी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो भी किसी की बेटियां हैं और मेरे घर में मोहब्बत लेने आती हैं। मैंने अपने गरूर में सब कुछ भुला दिया। मेरे शोहर ने मुझे कुछ देर तक देखा, फिर आहिस्ता से कहा, आयशा, मुझे तुमसे मोहब्बत है, इसलिए मैंने ये सब किया है। अगर मैं तुम्हें छोड़ना चाहता तो आज तुम्हें समझाने की कोशिश ना करता। मैंने रोते हुए पूछा, फिर ये तलाकनामा क्यों दिया था? उसने अपनी जेब से वो कागज निकाला जो मेरे हाथ से जमीन पर गिर गया था
اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم ایک لمحے کے لیے وہ درد محسوس کرو جو میری بہنیں ہر بار تمہارے رویے سے محسوس کرتی ہیں۔ میرے دل پر جیسے کسی نے بوجھ رکھ دیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا واقعی یہ طلاق ہے؟ اس نے کاغذ میری طرف بڑھایا اور کہا، نہیں عائشہ، یہ طلاق نامہ جعلی ہے۔ میں نے اسے صرف تمہیں سبق سکھانے کے لیے تیار کروایا تھا، اس پر تمہارا نام بھی حقیقت میں درج نہیں تھا۔ میں نے وہ کاغذ دوبارہ دیکھا، میری آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور وہیں بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، آپ نے مجھے ڈرا دیا تھا، مجھے لگا میری دنیا ختم ہو گئی۔ میرے شوہر نے کہا، میں بھی جانتا تھا کہ تمہارے لیے یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن میں چاہتا تھا کہ تم سمجھو کہ رشتے صرف بڑے گھر، گاڑی، بنگلے اور دولت سے نہیں چلتے۔ گھر تب گھر بنتا ہے جب اس میں رہنے والوں کے دل ایک دوسرے کے لیے نرم ہو۔ میں نے اپنے شوہر کے قدم پکڑ لیے اور کہا، مجھے ایک موقع اور دے دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گی۔ میرے شوہر نے مجھے اٹھایا اور کہا، مجھے تم سے بدلہ نہیں لینا تھا، میں صرف تمہاری آنکھوں سے وہ غرور ختم کرنا چاہتا تھا جس نے تمہیں اپنے ہی لوگوں سے دور کر دیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے سر ہلا دیا۔ میری ماں بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، آج اگر یہ بات اتنی بڑی شکل اختیار نہ کرتی تو شاید تو کبھی اپنی غلطی نہ سمجھتی۔ میں نے ماں کے ہاتھ چوم لیے اور کہا، امی، میں نے واقعی بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس دن کے بعد میں بدل گئی۔ میں نے اپنی نندوں کو صرف شوہر کی بہنیں نہیں سمجھا بلکہ اپنی بہنیں سمجھنا شروع کیا۔ جب وہ میرے گھر آتی تو میں اپنے دروازے پر ان کا انتظار کرتی، اپنی پسند کے کھانے بناتی، ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی اور ان کے تحفوں سے زیادہ ان کی محبت کی قدر کرتی۔ ایک دن میری ایک نند گھر آئی تو میں نے اسے گلے لگا کر کہا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ وہ بولی، بھابھی، ہمیں کبھی آپ سے شکایت نہیں تھی، ہم صرف چاہتے تھے کہ آپ ہمیں اپنا سمجھیں۔ میں اس کے سینے سے لگ کر بہت دیر تک روتی رہی، کیونکہ اس دن مجھے پہلی مرتبہ سمجھ آیا کہ میں نے کتنے خوبصورت رشتوں کو اپنے غرور کی وجہ سے نظر انداز کیا تھا۔ میرے شوہر نے دور کھڑے ہمیں دیکھا تو اس کے چہرے پر سکون کی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آج میں سوچتی ہوں اگر وہ کاغذ واقعی سچا ہوتا تو شاید میرے غرور نے میری پوری دنیا مجھ سے چھین لی ہوتی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی کہ مجھے اپنی غلطی سمجھنے کا موقع مل گیا تھا، اور میں دل سے دعا کرتی کہ اللہ کبھی انسان کو اپنے رشتوں کی قدر سمجھنے سے پہلے اتنی بڑی آزمائش میں نہ ڈالے، کیونکہ بعض اوقات ایک انسان کے سخت الفاظ سے زیادہ تکلیف اس خاموشی میں ہوتی ہے جس میں کوئی اپنا دل توڑ کر بھی شکایت نہیں کرتا۔